بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، جو حالات حاضرہ کے حوالے سے بیماری کے اوپر بحث چل رہی ہے، کرونا وائرس کے حوالے سے جو طبیب اہل بیت علیہم السلام ہیں، جنہوں نے 5 جلدوں پر مشتمل کتاب بھی لکھی ہے، دراسہ فی طب المصطفیٰ کے عنوان سے، غالباً دراسہ فی طب الرسول المصطفیٰ ہے یا دراسہ فی طب المصطفیٰ۔ آیت اللہ عباس تبریزیان، جو حوزہ علمیہ قوم کے اندر رہے ہیں اور بڑی نابغہ قسم کی شخصیت ہیں، جن کی ریسرچ اور تحقیق مکمل ان روایات اہل بیت علیہم السلام کو اکٹھا کرنا ہے کہ جو طب کے متعلق ہیں، صحیح و سند روایات، معتبر روایات، اور ان کے اوپر وہ استدلال وغیرہ کرتے ہیں۔ کرونا وائرس کے حوالے سے گزشتہ کل ان کا ایک محاضرہ تھا، جہاں پر انہوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ کرونا وائرس اتنا چھوٹی بیماری نہیں ہے کہ اس سے بالکل بچا نہیں جائے اور اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اتنا بڑی بیماری بھی نہیں ہے جس طرح سے مبالغہ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اور حقیقت میں کہا کہ یہ ایک مافیا کا کام ہے، جو دوائیں بناتے ہیں، میڈیسن بناتے ہیں۔ پہلے ان کا کام ہوتا ہے کہ بیماری کو ایجاد کرو اور اس کے خطرناک پن کو لوگوں کے درمیان پھیلاؤ، میڈیا کے ذریعے سے پروپیگنڈا کرو، اس کے بعد پھر اپنی میڈیسن لے کر آؤ مارکیٹ کے اندر اور اس سے ہزاروں ڈالر کماؤ، کروڑوں ڈالر کماؤ۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کے اگر روایات دیکھتے ہیں تو میری معلومات کے مطابق جو وائرس سے پھیلنے والی بیماریاں ہیں، اور ان کے اندر ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک وائرس ہے، کرونا وائرس، تو وائرس سے پھیلنے والی بیماریاں، ان کا علاج 4 علاج ذکر کیے ہیں، جن میں سے میں 3 علاج بیان کر دیتا ہوں۔ عربی کے اندر محاضرہ تھا ان کا، موجود بھی ہے یوٹیوب پر، میں اس کا لنک بھی انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی پہلی دوائی ہے، کہتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے اور بہت ہی خوبصورت دوائی ہے، بہت ہی خوبصورت اثرات کی حامل دوائی ہے۔ 3 اجزاء ہیں اس دوائی کے۔ اس کے اندر ہے ایک کالی حلیل، ہریڑ بھی بولتے ہیں بعض لغات میں، عربی زبان کے اندر اہلی لج بولتے ہیں، کالی ہریڑ۔ اور دوسرا جو ہے اس کا علق الرومی، عربی زبان کے اندر کہتے ہیں، مستقی بھی کہتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے دانے ہیں عرب کنٹریز کے اندر جو چباتے ہیں لوگ، کڑوے ذائقے کی ہوتی ہے، علچ بولتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے السکر الاحمر، سرخ چینی، سکر النبی کے نام سے اگر آپ گوگل پر سرچ کرتے ہیں تو اس کی سکر النبی کے نام سے تصاویر آ جاتی ہیں۔ طریقہ کار اس کا کچھ اس طرح سے ہے کہ ان 3 ادویات کو آپس میں ملا کر ان کو کوٹنا ہے، پیسنا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ آٹا نہیں کر دینا، تھوڑے تھوڑے ان کے جو ذرات ہیں وہ تھوڑے موٹے ہونے چاہیے، اور اس کو کھا لیں 1 چمچ، لیکن 1 گھنٹے تک پھر پانی نہیں پینا ہے۔ یہ ذرات جو ہیں حلق کے ساتھ چمٹ جائیں گے تاکہ دوا اپنا اثر کر لے اور جو اس کے اثرات ہیں وہ پہنچ جائیں جسم تک۔ کہتے ہیں کہ یہ بہت سی وائرس سے بچاتا ہے، HIV ایڈز ہو گیا، اور اس کے علاوہ HPV، جس کے ذریعے سے انسان کے جو قوت باہ ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ تو ان سب کا علاج ہے، کہتے ہیں کہ اس دوا کے اندر، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دوا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور علاج جو ذکر کیا ہے وائرس کی بیماریوں کے لیے روایات کے مطابق، وہ ہے کہ 1 چمچ شہد اور فقط 7 کلونجی کے دانے، نہ 8 اور نہ ہی 6، یہ ان کی عبارت کا میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ 1 چمچ شہد کا اور 7 کلونجی کے دانے نہار منہ کھانے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ
اس کے اندر احتیاط ہے، مطلب یہ علاج سے زیادہ احتیاط ہے. اگر کوئی بندہ یہ کھاتا ہے تو اسے کسی قسم کا وائرس اٹیک نہیں کرے گا. ایک اور جو انہوں نے دوا بتایا ہے وہ الزبیب الاحمر، سرخ کشمش. اس کے 21 دانے، اس عدد کا لحاظ رکھنا، 21 دانے نہار منہ کھانے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی وائرس کا اٹیک نہیں ہوگا انسان کے اوپر. اور ایک اور علاج انہوں نے بیان کیا ہے، وہ دوا جو ہے جام امام رضا علیہ السلام ہے، شہد کے ساتھ کھانی ہے. وہ ان کے پاس موجود ہے دوا جام امام رضا علیہ السلام. دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں صحیح اسلامی تعلیمات پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور ان کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.